غریب تانا بانا ملک کا ہے، اے ارحم الراحمین لوٹیا ڈوبتی چلی جا رہی ہے، نیا پار لگنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کشتی بغر میں پھنس چکی ہے، اللہ لبوں کا امتداد، اے ارحم الراحمین علی شفا حفرۃ کھڑے ہوئے ہیں، ایک قدم جنت میں ہے، ایک قدم جہنم میں ہے، اے اللہ اس ملک کی کیا حالت ہوگی ہمیں نہیں معلوم، اے ارحم الراحمین اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں ملت کی حفاظت فرما، اس ملک کے کشادے کی حفاظت فرما، اس ملک کی گنگا جمنی اللہ ملی جلی تہذیب کی حفاظت فرما، اس ملک کے باشندوں میں اللہ جن میں بھیڑیا پن پیدا ہو گیا ہو اللہ انہیں ہدایت انہیں سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اور اتقیا اور ابرار ہر زمانے کے اندر ایک سے ایک پیدا ہوتے رہے، اسی وجہ سے ہم تک یہ علم اور یہ عمل کی کیفیتیں پہنچی ہے۔ پھر آخر میں آ کر یہ سلسلہ یہاں پر شروع ہوا تو ابتدا میں جو علماء دیوبند کو میسر آئے ان میں وہ تھے کہ جو ظاہری طور پر مدارس کے تیار کردہ بھی تھے اور باطنی تربیت کے لیے وہ اصحاب نسبت بھی تھے۔ حضرت الامام مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، حضرت مدنی علیہ الرحمہ، حضرت فخر الاسلام علیہ الرحمہ، حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ، فلاں ایک سلسلہ ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، یہ تمام لوگ وہ تھے جو علم کے حصول کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت یافتہ لوگ تھے اور پھر یہ دوسروں کی تربیت کرتے تھے، تو ایک ہی ساتھ میں گویا مدرسیت بھی چلتی تھی اور خانقاہیت بھی چلتی تھی۔ ایک ہی طالب علم ہے وہ مدرسے سے سبق اور ظاہری علم اور ظاہری لیاقتیں اور صلاحیتیں وہ بھی حاصل کرتا ہے اور باطنی تزکیے کے لیے کسی نہ کسی صاحب نسبت سے منسوب بھی ہے، پھر اس کے باطن کے اوپر اس کا علم اثر انداز ہے۔ جہاں جہاں خالی مدرسہ رہ گیا تو علم تو خوب آیا لیکن اس کا اثر دلوں کے اوپر نہیں ہوا، اس لیے وہ علم فیض کا ذریعہ نہیں بن پایا اور وہ فخر اور مباحات کی طرف چلا گیا۔ اور جہاں جہاں خانقاہ سے تربیت حاصل ہوئی لیکن علم تھا نہیں، عوام ہیں وہ آئے اور خانقاہوں سے انہوں نے تربیت حاصل کی تو انہیں اپنے باطن میں جیسے روشنی معلوم ہوئی، ان کو لگا کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، حال یہ کہ علم نہیں تھا تو وہ کدھر چل پڑے، کبھی صحیح بھی ہوں گے اور کبھی غلط راستہ بھی اختیار کر لیں گے اور اس پر یقین ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے۔ اس لیے جب علم بغیر تربیت اور بغیر تزکیہ باطن کے آتا ہے تو پھر وہ شیطنت اور فخر و مباحات اور کبر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جب باطنی تزکیہ بغیر علم کے آتا ہے تو پھر وہ ضلالت اور بدعت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کا ایک ساتھ ہونا انتہائی درجے ضروری ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ تزکیہ کرنے والے اصحاب نسبت لوگوں سے وابستہ ضرور ہوں۔ اگر وہ وابستگی ہوگی تو دلوں کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا دربان بھی صاحب نسبت ہوا کرتا تھا یا صاحب نسبت لوگوں سے مربوط ہوتا تھا۔
آج بھی ایسا نہیں کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے، بہت سے لوگ ہیں طلبہ میں بھی، اساتذہ میں بھی، جو صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اصحاب نسبت بھی ہے، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہر آدمی اس طرح کا ہو اور ہر ایک کا تزکیہ ہو، علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی یعنی معرفت ربانی کا بھی حصول ہو۔ یہی مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو پھر یقین ہے کہ رحمت الہی ہماری طرف یہ متوجہ ہوگی، اور اگر ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں اور جتنے % کامیاب ہیں اتنے % رحمت الہی متوجہ ہے۔ جتنے افراد کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے یا کمیت کے اعتبار سے جتنا تناسب ہے ہماری طرف سے، اتنا اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ لیکن تناسب کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تناسب بڑھتا چلا جائے گا تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں، جب ہی فراست پیدا ہوتی ہے اور جب ہی حکمت پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو حکمت کا لفظ شریعت میں آتا ہے اور احادیث میں جس پر زور دیا جاتا ہے، یا فراست کہیے، وہ انسان سے ایسے فیصلے کراتی ہے کہ وہ ایک فرد نہیں بلکہ پوری جماعتیں اس سے کامیابی کی منزلیں طے کرتی ہے۔ ممالک کے ممالک اور ملت کی ملت سدھر جاتی ہے، تجدیدی کارنامے وجود میں آتے ہیں۔ لیکن جب یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، علم عمیق نہیں ہوگا اور تزکیہ باطن نہیں ہوگا، تو وہ فراست کہیں پیڑ پر نہیں لگتی، وہ حکمت کہیں بازار کی دکانوں پہ نہیں بکتی، وہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ فراست جب کسی ایک کو بھی حاصل ہو جاتی ہے تو پوری برادری، پوری قوم کی ترقی کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج جو سیاسی، سماجی یا مالی یا اقتصادی یا معاشرتی زندگی میں جو گراوٹ ہے، اس گراوٹ کے ایک تو ظاہری اسباب ہیں اور ایک باطنی اور تکوینی اسباب ہیں۔ تو باطنی اور تکوینی اسباب جب تک مکمل نہیں ہوں گے، جب تک ظاہری اسباب کو حاصل کرنے سے آپ کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے علاوہ جو اقوام ملل ہیں ان کو نفع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان سے وہی وعدہ کیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے اپنے نہیں ہیں، ان کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ وہ جو اتنا کریں گے، ظاہری اسباب اختیار کریں گے، ان کو ترقی ملتی چلی جائے گی۔ مگر آپ سے خالی ضابطہ نہیں، آپ سے رابطہ ہے۔ آپ اندرونی اسباب اختیار کریں گے، اندرونی الفتیں، محبتیں، وفائیں آپ کے اندر ہوں گی، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے باطنی اسباب کی بنیاد پر ہی ظاہری اسباب میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ ظاہری اسباب اختیار کر لیں اور باطنی توجہ جو مقصود ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف نہ ہو، وہ وفا نہ ہو جو وفا اللہ رب العزت کی طرف سے مقصود ہے، تو آپ کو اغیار کی طرح کامیابی اس دنیا میں نہیں ملنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو آپ سے شکوہ ہے، آپ تو اللہ کے اپنے ہیں، تو اپنائیت اندر سے عقل اور سوجھ بوجھ کے ساتھ آپ کی اپنائیت، آپ کے ظاہری لیاقت کے ساتھ باطنی صلاحیتیں اور تزکیہ وہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ تو آپ کا باطن بھی پاک ہو، آپ کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہو، وہ آپ کے قلب کی خشیت کے اوپر اثر انداز ہو، جس سے آپ کے اندر ایک بصیرت، ایک فراست اور ایک حکمت پیدا ہو۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو ظاہری اسباب عطا فرمائے تو کامیابی کی منزلیں ہر میدان میں آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی اور اس کا احساس کرنا پڑے گا، احساس کہ ہمارے بڑوں نے کیا وراثتیں ہمارے لیے چھوڑی تھی اور کیا طرقائے کار انہوں نے اختیار
اختیار کیے تھے ان طرق کو ہمیں بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم نے بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا، بچپن کیا آپ سے 30-40 سال پہلے، کہ لسنا وَإِنْ أَحْسَابُنَا كَرُمَتْ يَوْمًا عَلَى الْآبَاءِ نَتَّكِلُ نبنی کما کانت اوائلنا تبنی ونفعل مثل ما فعلوا، کہ یہ ہم نے اگر ایسا کیا کہ آبا و اجداد کی وراثت کو چھوڑ دیا، یہی تو وراثت تھی، ظاہر و باطن کو تیار کرنا اور خشیت والے قلوب تیار کرنا، وہ ہمارا کام تھا، وہ ہمارے آبا و اجداد نے بحیثیت وراثت ہمارے پاس چھوڑا تھا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَإِنْ أَحْسَابُنَا كَرُمَتْ يَوْمًا عَلَى الْآبَاءِ نَتَّكِلُ، ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اسی طریقے کو اپنا کر اور اس کو اپنے آپ بھی اختیار کریں گے اور اپنے بعد والوں کے لیے بھی اس کو ایک نمونہ بنا کر چھوڑ کر جائیں گے، تاکہ وہ اس کی روشنی میں آگے بڑھیں اور وہ اپنے بعد والوں کے لیے اسی طریقے کو چھوڑ کر جائیں۔ تو اس کا احساس پیدا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں، احساس ذمہ داری کا، کیوں ہم نے پڑھا، کیا ہم نے پڑھا، کیوں ہم یہاں پر آئے تھے، کیوں ہم مدرسوں میں رہتے رہے، کس طرح ہم نے جو ہے اتنی عمر اس لائن میں مدرسوں میں ہم نے اساتذہ کی ڈانٹ پھٹکار اور بہادری اور فلاں اور قسم و کرسی، تو پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں، وہ تمام کو ہم نے برداشت کیا، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے اہل خانہ نے کتنی قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں، اس کا نتیجہ کچھ مرتب ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر وہ کسی جگہ پر جا کر منتج ہے تو پھر زندگی کامیاب ہے، آپ کی بھی محنتیں کامیاب ہیں، آبا و اجداد اور ماں بہنوں کی بھی محنتیں کامیاب ہیں، اور اگر نتائج میسر نہیں ہے اور ہمیں نتائج کا احساس نہیں، بس آ گئے تھے دیوبند میں، اچھا لگتا ہے، دل لگتا ہے، گھر والوں سے آزاد ہو گئے، بندھنوں سے بچ گئے، تو پھر یہ لا یعنی زندگی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ انتظار کرتے رہیے کہ رحمت الہی متوجہ ہوگی، کبھی رحمت الہی متوجہ ہونے والی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے، یہاں کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں آپ کو دینی پڑتی ہیں۔ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، احکم الحاکمین ہے اور صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے آپ کے سجدوں کی؟ اس کے لیے تو بہت قربانیاں آپ کو دینی پڑیں گی کہ اس کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو، اور آپ جو رونا پوری ملت کا رو رہے ہیں اس ملک میں یا دوسرے ممالک میں، وہ روتے رہیے، جب تک آپ ظاہری رونا روتے رہیں گے آپ کا کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ آپ باطن سے جب تک نہیں روئیں گے اور ہوش کے ناخن لے کر نہیں روئیں گے تو اس وقت تک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، اغیار کو مل جائے گی۔ اس لیے یہ درسگاہ ہے، یہ دارالعلوم وقف دیوبند ہے، اس میں حضرت حکیم الاسلام، حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہما کی چاہتے ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں، ان نسبتوں کی لاج رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیسے آپ ان نسبتوں کی لاج رکھیں گے؟ کبھی آپ منصب امامت پر ہوں گے، کبھی خطابت پر ہوں گے، کبھی منصب تدریس پر ہوں گے، کبھی کوئی کاروبار کرتے ہوں گے، کبھی معاشرت میں ہوں گے، کبھی سیاست میں ہوں گے، کسی بھی میدان میں ہو، خدا کے واسطے یہ مت بھولیے کہ آپ کی نسبت اس درسگاہ سے ہے جس درسگاہ کا وجود اہل اللہ سے وابستہ رہا ہے اور الحمدللہ آج بھی وابستہ ہے۔ آپ کے اساتذہ، آپ کے ذمہ داران، آپ کے کارکنان جو بھی کچھ محنتیں کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کہ ہمارے لگائے ہوئے پودے یہ کل ہو کر ثمر بار ہوں گے۔ آپ کو یہی دیکھنا مقصود نہیں، یہ تو ماں کی گود ہے، آپ کھیلتے رہیے، آپ دودھ پیتے رہیے، آپ تفریح کرتے رہیے، اصل تو میدان عمل میں آپ کو دیکھنا ہے۔
یہ ماں آپ کو میدان عمل میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے میدان عمل میں اپنے آپ کو اس احساس کے ساتھ رکھیے کہ آپ کی نسبت کس درجگاہ سے ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت تمام کے فیصلے فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رحمان یا رحیم، یا کریم یا ستار یا غفور یا رزاق، یا فتاح یا شکور، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، ہماری تمام تر خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جس میدان میں آپ نے ہمیں لگایا تھا، اے اللہ ہم آج تک اس میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن انتہائی درجے غفلتوں میں زندگی گزری ہے۔ اے ارحم الراحمین، آج ہم ظاہری تکمیل کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس کتنا علم ہے، کتنا عمل ہے، کتنا تقوی ہے، کتنی خشیت ہے۔ اے اللہ ہمارا جسم جان، ہمارے قلوب ہمیں عاری نظر آتے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ انتہائی درجے غفلتوں کا ہمیں اقرار ہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ لیکن آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ جیسے ہیں آپ کے ہیں۔ اے اللہ یہ نسبتیں، اللہ غیر امت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، صحابہ کی نسبت، اے اللہ اہل اللہ کی نسبت، اے اللہ یہ دیوبند کی مرکزیت کی نسبت، اے اللہ حجت اللہ فی الارض کی نسبت ہے، خطیب الاسلام، حکیم الاسلام، شیخ الاسلام کی نسبتیں ہیں۔ اے اللہ حکیم الاسلام کی نسبتیں ہیں۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین، ان نسبتوں کی حفاظت کے لیے اے اللہ ہمارا ظاہر بھی اس لائق نہیں، باطن بھی خالی ہے۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین ہماری لاج رکھ لے۔ اے اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں کسی لائق بنا دے۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین، آج تک ہم لاپرواہ یہاں پر زندگی گزار رہے تھے۔ اے اللہ اب تو میدان عمل میں ہے۔ اے اللہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ اے اللہ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو آپ نے امت کی نگرانی کے لیے پیدا کیا، اے اللہ ہمیں تو خود بھی سنبھلنا نہیں آتا۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، امت کی نگہبانی کے سلیقے عطا فرما دے۔ اے اللہ حالات کی نزاکتیں ہیں، اے اللہ کلمہ پڑھنے پر پابندیاں ہیں، اے اللہ تیرا نام لینے پر پابندیاں ہیں، طرح طرح کے منصوبے تیار ہیں، طرح طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، دسیسہ کاریاں ہیں، عیاریاں ہیں، مکاریاں ہیں۔ اے ارحم الراحمین، اس ماحول میں ہم نہتے ہیں۔
نہ علم ہے نہ عمل ہے. اے اللہ کیسے امت کا بیڑا پار ہوگا؟ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں مگر آپ کے ہیں. آپ کے سہارے جیتے ہیں، آپ کے سہارے مرتے ہیں، آپ کے سہارے زندہ ہیں، آپ کے سہارے بولتے ہیں، آپ کے سہارے قوتیں ظاہر کرتے ہیں. اے اللہ آپ کو آپ کی طاقتوں کا واسطہ، اے اللہ آپ کو آپ کی قدرت کا واسطہ. اے اللہ کیسے دنیا ہمیں ہنستی ہے، کیسے مذاق اڑ رہی ہے، کیسے تماشا بنایا جا رہا ہے. کوئی ہمیں ان پڑھ کہتا ہے، کوئی ہمیں غریب کہتا ہے، کوئی ہمیں پچھڑے کہتا ہے، کوئی ہمیں ناکام کہتا ہے، کوئی ہمیں ناسمجھ کہتا ہے، کوئی ہمیں بے عقل کہتا ہے. اللہ اے اللہ یا تو ہمیں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، جو ہمیں عزت کی بات بھی کرتا ہے وہ ہمیں بیچارے سمجھتا ہے، بے یار و مددگار سمجھتا ہے. ہم معاشرے کا ایک کٹا ہوا حصہ ہے، ایک گرے پڑے اور کچلے ہوا حصہ ہے. اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہم تو کہیں بھی چلے جاتے، ہم تو کہیں بھی مر جاتے، کھپ جاتے. اے اللہ یہ تیرے دین کی نسبتیں نیلام ہو رہی ہے. اے اللہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہاں تمہارے مولوی ملا ہے، کہاں تمہارے قرآن و حدیث ہے، کہاں تمہاری مسجدوں کی مدرسوں کی برکتیں ہیں. اپنے مذاق اڑاتے ہیں، اغیار مذاق اڑاتے ہیں. اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین، تجھے تیرے عرش کا واسطہ، تجھے تیری کرسی کا واسطہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تجھے تیرے کلام کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ. اے اللہ تجھے تیری دنیا کا واسطہ، تجھے تیری آخرت کا واسطہ، تجھے تیرے تخت و تاج کا واسطہ. اے اللہ اس عزت رفعت کو رفتہ کو اپنے اٹھا دے. اے اللہ وہ دن دکھا دے جو جنگ بدر میں صحابہ کو دکھائے تھے، جو عمر ابن الخطاب کو دکھائے تھے، جو عمر ابن عبدالعزیز کو دکھائے تھے. اے اللہ تیرا ہاتھ کون پکڑے گا؟ اے اللہ تجھے کون روکے گا؟ اے اللہ تجھے کون ٹوکے گا؟ اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین، یہ 20-30 کروڑ مسلمان ہیں. اے اللہ سب کچھ ہو کر بھی اے اللہ یہ تو لاکھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی طاقت نہیں ہے، کوئی بھی قدر و منزلت نہیں ہے. اے اللہ اب تو جیسے کیسے ہے ہماری تو گزر جائے گی. اے اللہ تیرے نام لینے والے دنیا میں نہیں رہیں گے. اے اللہ دین کی وابستگی نہیں رہے گی. دین ہی پر تو اے اللہ اختلافات ہیں، انتشار ہے. اے ارحم الراحمین اپنے دین کے مستانے پیدا فرما دے، اپنے دین کے متوالے پیدا فرما دے. اے اللہ یہ مستان کی ہمیں عطا فرما دے، یہ دیوانہ پن ہمیں عطا فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے دین کا چپراسی بنا لے، اپنے دین کا خادم بنا لے، اپنے دین کا غلام بنا لے. اے ارحم الراحمین اس خدمت کے لیے اے اللہ ہمارا انتخاب کر دے. اے ارحم الراحمین جب آپ نے اس درسگاہ سے وابستگی عطا فرمائی نہیں، اے اللہ اس وابستگی کی لاج رکھنے کی ہمت عطا فرما دے. اے اللہ ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے، معاونین نے، چندہ دہندگان نے، اساتذہ نے، اے اللہ کارکنان نے، ذمہ داران جامعہ نے، مدرسے نے، اے اللہ طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں. تیار نہیں ہوئے تو ہم ہی نہیں ہوئے. اے ارحم الراحمین ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم غفلتوں سے باز آنے کا عہد لیتے ہیں. اے اللہ ہمیں غفلتوں سے اے اللہ نکال دے، غفلتوں کے پردے ہٹا دے. اے اللہ کامیابی کی منزلیں اے اللہ ایصال الی المطلوب فرما دے. اے ارحم الراحمین اللہ اے اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس کی ضرورت غیب سے پوری فرما. تمام مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اس دیوبند
دیوبند کی مرکزیت کی خاص طور پر حفاظت کے فیصلے فرما اللہ دارالعلوم وقف کی تمام تر ضرورتیں اپنے غیب سے پوری فرما اللہ اس کے ذمہ داران کو یا اللہ عمدہ ترین فیصلے الہام فرما اے ارحم الراحمین اے اکرم المکرمین اللہ تو نے ٹوٹی چٹائیوں سے لے کر یہاں تک پہنچایا ہے اللہ اے ارحم الراحمین وہ دن بھی یاد ہے اے ارحم الراحمین جب جوتوں میں بیٹھنا میسر آتا تھا ملتا تھا اللہ ہم ہٹے نہیں ہم ڈٹے رہے جس حال میں تو نے رکھا ہم بیٹھے رہے اللہ تیرا کرم ہے تو نے یہ ترقیات عطا فرمائی اللہ ان پر بس نہ کر دینا اللہ انہیں آگے سے آگے بڑھاتے رہنا اے ارحم الراحمین ہمارے اساتذہ ہمارے طلبہ جو دنیا سے چلے گئے معاونین ہیں منتسبین ہیں متوسلین ہیں رشتہ داران ہیں محبتیں رکھنے والے ہیں دلوں میں چاہتے رکھنے والے ہیں ان کے حقوق ہیں اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اللہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے محسن و مربی حضرت مولانا محمد سالم صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا خورشید عالم صاحب اور نہ مولانا اسلم صاحب اللہ نہ جانے کتنے اساتذہ ہیں اللہ دارالعلوم کے اساتذہ ہیں وقت دارالعلوم کے اساتذہ ہیں دیگر مدارس کے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما اللہ ابھی ابھی قریب میں اتنے اساتذہ دنیا سے اٹھ گئے ہیں اللہ ان کا نعمت بدل عطا فرما دے اللہ اس ادارے کی اللہ اس دیوبند کی مرکزیت کے لیے اللہ اللہ علم والے عمل والے تقوی و تقدس والے پیدا فرما اے ارحم الراحمین اللہ معاونین جو زندہ ہیں محسنین رشتہ داران اللہ ان کا بیڑا پار فرما دے اللہ ان کی سوچ سے زیادہ ان کو دنیا و آخرت کی ترقی عطا فرما دے اللہ ان کے کسی بھی طرح ہمارے اوپر حقوق ہے اللہ ان حقوق کی ادائیگی فرما دے اے ارحم الراحمین ہمارے والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما دے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں مقام کریم عطا فرما دے اے ارحم الراحمین اقتصادیات میں انتہائی درجے بھی امت پیچھے ہے اللہ اقتصادی ترقی عطا فرما معاشی ترقی عطا فرما کاروبار میں برکت عطا فرما روزیوں میں برکت عطا فرما سیاسی فراست عطا فرما سیاسی بصیرت عطا فرما سیاسی استحکام عطا فرما سیاسی قوت عطا فرما اے ارحم الراحمین عجیب و غریب تانا بانا ملک کا ہے اے ارحم الراحمین لوٹیا ڈوبتی چلی جا رہی ہے نیا پار لگنے کو تیار نہیں ہے اللہ کشتی بغل میں پھنس چکی ہے اللہ لرہوں کا انتظار اے ارحم الراحمین اللہ شفا حفرتن کھڑے ہوئے ہیں ایک قدم جنت میں ہے ایک قدم جہنم میں ہے اللہ اس ملک کی کیا حالت ہوگی ہمیں نہیں معلوم اے ارحم الراحمین اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک میں ملت کی حفاظت فرما اس ملک کی خوشحالی کی حفاظت فرما اس ملک کی گنگا جمنی اللہ ملی جلی تہذیب کی حفاظت فرما اس ملک کے باشندوں میں اللہ جن میں بھیڑیا پن پیدا ہو گیا ہو اللہ انہیں ہدایت انہیں سلامتی عطا فرما دے اللہ جو سنجیدہ فکر والے ہیں اللہ ان کی فکر کو پروان چڑھا دے اللہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مفید ترین لوگ اس ملک کو عطا فرما دے اے ارحم الراحمین اے اکرم المکرمین پوری ملت